رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع وقت کے تقاضوں کے مد نظر بڑا خوبصورت رکھا گیا۔ استقبال رمضان۔ اس موضوع کو دیکھوں پھر مجھے رمضان کی عظمت فضیلت بیان کرنی چاہیے۔ پانچ خوش نصیب بچوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دستار بندی تقاضا کر رہی ہے کہ میں عظمت قرآن بیان
رب نے مجھے توفیق بخشی اور میرے گلے نے میرا ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ دونوں موضوع بیان کروں۔ قرآن تمام آسمانی کتابیں اور تمام غیر آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب۔ اس کی عظمت کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تمام فرشتے مخلوق ہیں، تمام انبیاء مخلوق ہیں، تمام جنات مخلوق ہیں، حتیٰ کہ عرش الہی بھی مخلوق ہے۔ اس کائنات میں صرف قرآن ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو ان سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ؟ وہ جو برآمدوں میں بیٹھے ہیں وہ تواڈی آمین سن کے پھر آمین آکھ دیں۔ پہلے وہ سن دیں بھی انہاں آکھی ہے یا نہیں آکھی، لیکن نقل وہ اچھی لگاتے ہیں۔ قرآن کلام اللہ جو ہوا، یہ صوفہ ہے، یہ دری ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ میز ہے، یہ بنائے گئے ہیں، کاریگر نے ہاتھ استعمال کیے، آنکھیں استعمال کی، دماغ استعمال کیا، میز بن گیا، صوفہ بن گیا۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، اس کا تعلق میرے ہاتھوں سے، آنکھوں سے، کان سے نہیں ہے، یہ کلام میرے اندر سے نکل کے آیا۔ کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، عرش الہی بھی، انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ باقی چیزیں مخلوق ہیں اور قرآن کلام اللہ ہے، کلام اللہ۔ فارسی کی کسی شاعرہ نے کہا تھا، جب اس کا کوئی شعر ایران کے بادشاہ کو پسند آ گیا اور اس نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ عورت ہے اور مغل بادشاہ کی بہن ہے۔ تو مغل بادشاہ نے اپنی بہن سے کہا، وہ ایران والا بادشاہ کہتا ہے کہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ اب اسے تو پتہ نہیں کہ تو میری بہن ہے جس کا شعر اس نے پڑھا ہے۔ اس شاعرہ نے ایک شعر کہا،
کہتی ہے در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگے گل ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. کہتی ہے میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوتی ہے. میں بھی اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. جس نے مجھے دیکھنا ہو نا وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے. بندے علوی کہتا ہے جس نے رب کو دیکھنا ہو نا وہ رب کو قرآن میں دیکھے، اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے. اور متکلم اپنے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے. قرآن کی عظمت کے لیے تو ایک ہی بات ہے، قرآن کی عظمت کے لیے دوسری یہ بات کافی ہے کہ اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا، بے شمار معجزے اللہ نے دیے. میرا نبی گلیوں میں آیا تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے. میرا نبی وادی میں پہنچا تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے. انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا. انگلی اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اسی وجود کے ساتھ اور اسی جسم کے ساتھ جسد مار روح عالم بیداری میں جاگتے ہوئے خواب نہیں تھا. اسی وجود کے ساتھ کتنے لوگ بندیالوی کے اس جملے کو سمجھ پائیں گے؟ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں. لطف آ جائے تو کہنا اچھا جملہ کہہ گیا ہے. معراج والی رات میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں میرے رب نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور کعبہ کے رب کی قسم ہے بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا. حضرت موسیٰ کی روح کبھی نہیں پہنچی، وہاں میرے نبی کا وجود پہنچا. یہ معمولی معجزہ ہے. ایک بندہ مکے سے چلتا ہے بیت المقدس پہنچتا ہے، سارے نبیوں کا امام بنایا جاتا. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، جنت الماوا، سدرۃ المنتہا. یہ اوپر ہی اوپر جا رہا ہے، اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا سفر کر کے جب واپس آیا تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ. مجمع بھی علماء موجود ہیں، سٹیج پہ بھی علماء موجود ہیں. عربی میں اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں. دن کے چلنے کو، دن کے سفر کو اسرا نہیں کہتے، رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں. مولا اسرا جو آنکھ لے آئی سمجھتا آ گئی بھئی سفر رات دے. آگے لئی لن کیوں کہا؟ پھر اسے نکرہ لائے، پھر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا. اللہ نے فرمایا اسرا کہتا نا لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی. آگے میں لئی لن لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے لایا. ساری رات نہیں لگی، لئی لن. کوئی تو سبھی سمجھدار بنو. رات کا یہ معمولی معجزہ. ایک روایت علماء سناتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. میرے نبی واپس آئے
تو جس دروازے کو کھول کے گئے تھے نا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی. کنڈی ابھی. بندہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرے تو پانی نیچے بہتا ہے, واپس آئے تو پانی ابھی بہ رہا تھا. کنڈی ابھی ہل رہی ہے, پانی ابھی بہ رہا ہے کہ میرے نبی واپس آ گئے. کیوں بھائی؟ انسانی عقل حیرت زدہ نہیں ہوئی؟ تسی گونگے ہو؟ نہیں کر دے اسے 7 کلو دا سیرہ لاندے ہوتے تمام تھوڑی یہ لاؤں. معمولی معجزہ ہے. یہ بات جو میں اپنے نبی کی عظمت پہ کہنا چاہتا ہوں, دوسرے مسلک کا کوئی بھائی ہمارا یہاں آیا ہو, کوئی ہمارا بزرگ بھائی بیٹا ہمارا, ہمارے کوئی دوست اس کو لائے ہو, بھائی آ یار وہابیوں نہیں سن, جن کے متعلق اسے بتایا گیا یہ مصطفیٰ کی عظمت نہیں مانتے, بیان نہیں کرتے, سن مجھ سے آج یہ سب کچھ کیسے ہوا جناب؟ کنڈی ہل رہی ہے, پانی چل رہا ہے. کسی ملک کا بادشاہ کسی شاہراہ سے گزرنا ہونا, مثلا سعودی عرب کا فرما روا آیا, مار روڈ سے گزرنا ہے, مار روڈ سے. صبح کے ٹائم رینجر آ گئی, پولیس آ گئی, اس نے بڑی ٹریفک بند کر دی. اس کے آنے کے کچھ دیر پہلے انہوں نے کاریں, موٹر سائیکل بند, سائیکل بند. جب این گزرنے کا ٹائم ہوا نا, پیدل بھی رک جاؤ, ٹریفک کا نظام جام کر دو, جو جہاں ہے وہ رک جائے. سعودی عرب کا فرما روا رہا ہے. بندیالوی کہتا ہے جب رب نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرشتوں سے کہا کائنات کا نظام جام کر دو, میرا محمد آ رہا ہے. کنڈی جہاں ہل کے پہنچی تھی وہاں رک گئی, نظام جو جام ہو گیا. پانی جتنا بہ چکا تھا رک گیا, نظام جو جام ہو گیا تھا. میرے نبی واپس آئے, اللہ نے کہا نظام چلا دو. کنڈی ہلنے لگ گئی, پانی بہنے لگ گئی. یہ کوئی معمولی معجزہ ہے؟ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا, بے شمار معجزے دیے اور نبوت کی صداقت کے لیے دیے, لیکن اگر میرا رب میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا, کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ کافی تھا. کوئی معجزہ نہ آتا ہوتا, صرف اکیلا قرآن والا معجزہ کافی تھا. 1 منٹ کے لیے سوچو تو صحیح, 40 سال کے بعد اچانک قرآن کس کی زبان سے نکلنے لگ گیا؟ جس نے آج سے پہلے کبھی خطاب نہیں کیا, تقریر نہیں کی, شعر و شاعری نہیں کی, کسی سکول میں نہیں گیا, مکتب میں نہیں گیا, مدرسے میں نہیں گیا, قلم دوات کاغذ کو ہاتھ نہیں لگایا, اپنا نام لکھنا نہیں جانتا, اپنا نام لکھنا نہیں جانتا. میری اگلی بات آپ نے توجہ کرنی ہے, مجھے دیکھنا بھی ہے, توجہ بھی کرنی ہے. اچانک ان کی زبان سے قرآن نکلنے لگ گیا, جو کسی مکتب میں نہیں گیا, جس کا استاد کوئی نہیں, کسی سکول میں نہیں گیا, قلم دوات کو پکڑا نہیں, اپنا نام لکھنا نہیں جانتا, اس کی زبان سے قرآن نکلنے لگا. اور پھر قرآن نے چیلنج کیا, تم تو شاعر بھی ہو,
تم تو پڑھے لکھے بھی ہو، تم تو خطیب بھی ہو، تم تو متکلم بھی ہو، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل ایک آیت بنا کے لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم میرے نبی کا معجزہ قرآن والا سب سے اعلیٰ۔ قرآن کی تیسری عظمت بیان کرتے ہوئے رمضان کی طرف مڑنا چاہتا ہوں تاکہ سلسلہ بھی نہ ٹوٹے، سلسلہ جڑ جائے۔ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ دنیا کی جس چیز کو قرآن سے تعلق پیدا ہو گیا نا، رب نے اس چیز کو بھی عظیم کر دیا۔ قرآن اتنی عظمت والی کتاب، جس کپڑے میں لپیٹا گیا وہ کپڑا باقی کپڑوں سے، جن کاغذوں پہ لکھا گیا وہ کاغذ سارے کاغذوں سے، کاغذوں کو مقام ملا، جن شہروں میں اترا وہ شہر سارے شہروں کے سردار ہو گئے، جس امت کو ملا وہ امت ساری امتوں کی سردار ہو گئی، اور جس نبی پہ اترا، جس نبی پہ اترا وہ صرف نبی نہ رہا، وہ سارے نبیوں کا امام بن گیا، وہ خاتم النبیین ہو گیا، وہ رحمت للعالمین ہو گیا، وہ شفیع جس چیز کو قرآن سے نسبت ہو گئی وہ چیز بھی کیا ہو گئی۔ ایک حدیث آپ سب کو یاد ہے، میں پڑھوں گا تو آپ میرے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن، کس نے کہا ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہے جن سے سچا انسان اس کائنات میں آج تک پیدا بھی نہیں ہوا، جن کی کوئی بات مبالغے پہ مبنی نہیں، ان کی زبان مقدس نے مجھے سند دی، مجھے ان بچوں کو سند دی۔ خیرکم، تم میں بہترین کون ہے؟ بولو تمہارے نزدیک بہترین کون ہے؟ نہ، تمہارے ہاں کیا معیار ہے؟ ایم این اے، وزیر ہو، مشیر ہو، 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو، کوئی سرجن، ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، جج، چیف جسٹس، مجھے تم سے سند لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے متعلق تو پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ نکھٹو لوگ پیدا کرتے ہیں، مدرسوں میں بیٹھے ہیں، ترقی کے دشمن ہیں۔ میرے متعلق تو تیرے پروپیگنڈے کی مشین کبھی ختم نہیں ہوتی، مجھے تجھ سے سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے آمنہ کے لال نے سند دی ہے۔ خیرکم، تم میں بہترین کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے اور جو قرآن پڑھنے والوں کا تذکرہ پہلے کی، طالب علمہ دا پہلے، استادہ دا، جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر قرآن ہو۔ یہ جو رمضان کو عظمت ملی کس وجہ سے دی؟ بولو تو صحیح۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کو جتنی عظمت ملی قرآن کی وجہ سے ملی، اور عظمت بھی ایسے ملی، رمضان کو عظمت بھی ایسے ملی کہ خدا گواہ ہے
رمضان کا چاند جب طلوع ہوتا ہے نا، رب کی اترنے والی رحمتیں ہر بندے کو نظر آتی ہیں۔ ایک رحمتیں اترتے ہوئے نظر آتی ہیں جب بندہ رات کے 2 بجے 1 بجے بیت اللہ میں بیٹھا ہو، سبحان اللہ، سامنے بیت اللہ ہو، اس میں بندہ بیٹھا ہو، خدا دی قسمیں نظر آ رہے ہوں گا کہ رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ پھر ایک رمضان کا مہینہ ہے، رب کی رحمتیں نظر آتی ہیں، نظر جو ہی چاند طلوع ہوا نا، مسجدوں میں جگہ کم پڑ گئی، بعض مسجدوں میں سڑکوں پہ صفیں، رحمت ہے نا، اسی کا نام رحمت ہے نا۔ مسجدیں بھر گئی، تلاوت ہونے لگی، جنہ کدی فرض نہیں پڑے انہاں دے ہاتھ وچ بھی تسبیح، رحمت ہے نا۔ یہ رحمتیں ہیں نا جو اتر رہی ہیں کہ جو بندہ 5 وقت کا مستقل نمازی نہیں، اس کے ہاتھ میں تسبیح آ گئی، پھر لوگ تلاوت کرنے لگے، مسجدیں بھرنے لگی۔ جس کو ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ بھی سحری کے لیے اٹھا تو رب نے اسے بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دی۔ رحمتیں ہیں نا، یہ رحمتیں ہیں جو رمضان مبارک میں، جس کو میرے آقا نے کہا تھا اولہ رحمتن و اوسطہ مغفرتن و آخرہ عتق من النار۔ پہلے 10 دن رحمتوں کے ہیں، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ کیوں بھائی؟ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں تو پہلے 10 دن مغفرت کے کون نہیں، اور دوسرے 10 دن جو مغفرت کے ہیں وہ رحمت کے کون نہیں، تیسرے 10 دن جو جہنم سے آزادی کے ہیں تو وہ رحمت نہیں، سارا مہینہ ہی رحمت ہے۔ میرے آقا نے 3 حصوں میں کیوں تقسیم کیا؟ پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی، کیوں تقسیم کی؟ جس طرح انسان کی ذہنی حالت، وہ 3 طرح کے بندے ہوتے ہیں، 3 طرح کے، اسی طرح انسان کی جو عملی حالت ہے نا، اس میں بھی 3 طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ تو ہم سمجھ نہیں نا، نہیں سمجھ نہیں، اور میں سمجھائے بغیر آگے بڑھ جاؤں ان میں نہیں کروں۔ ذہنی لحاظ سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ طالب علم ہوتے ہیں ذکی، جس کو آپ کہتے ہیں ذہین، کیا کہتے ہیں؟ ذہین، ذکی۔ ادھر استاد نے لیکچر شروع کیا، اس آخیا میں نے سمجھ آؤ، اتنا ذہین بچہ ہے، اس آخیا من سمجھ آؤ۔ کچھ کم درجے کے ہوتے ہیں، درمیانے، اتنے ذہین نہیں ہوتے۔ اس نے کہا استاد جی میں نے سمجھ نہیں آئی، ایک میری دہرا دو جی۔ استاد نے اور آسان کر کے دہرایا، اس نے بھی سمجھا۔ تیسرا طبقہ ہوتا ہے غبی، آپ کہتے ہیں کند ذہن، جٹا دن اے نیری کد دے، یہ نیری کد دے۔ اس نے کہا استاد جی دوسری میری تسی سمجھایا کہ میں حالی بھی سمجھ نہیں آئی، مہربانی کرو تیسری میری سمجھاؤ تو تھوڑا جہا آسان کرو۔ استاد نے تیسری مرتبہ سمجھایا، اس کنزین کو بھی سمجھا۔ عملی لحاظ سے کچھ بندے بڑے اونچے درجے کے ہوتے ہیں، انہاں دا کام پہلے 10 دن ہو گیا۔ کچھ ہوتی ہیں درمیانے، اچھے عمل بھی کیے برے عمل بھی کیے، انہاں دا کام درمیانی اشرے ہو گیا۔
کچھ ہوتے ہیں ہم جیسے نالائق اور گناہگار، انہوں دا کام آخری اشرے چھوڑ اللہ تعالیٰ نے کہا میں سب کو بخشنا چاہتا تے خدا گواہ رمضان کے مہینے میں اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے، کوئی بہانہ ہاتھ آوے تے میں اس میں بخشاں، بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ جس نے اپنے نوکر پہ کام کو ہلکا کیا، جس نے اپنے نوکر پہ کام کو کیا کیا، سیلز مین ہے، نوکر ہے، روزے دار ہے، اس نے کام ہلکا کر دیا، 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے کر دیا، یا اس سے کہا کہ چھاؤں والا کام تو کر، دھوپ والا کام تو نہ کر، یا اس نے ایک نیا ملازم رکھ کے اس کے ساتھ رکھ دیا تاکہ کام بٹ جائے۔ وہ نیا ملازم کتنے کا ہوگا؟ 15,000 20,000، صرف اتنا کام کرنا ہے، اپنے روزے دار ملازم سے کام کو تھوڑا سا ہلکا کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور جہنم سے آزادی لکھ دے۔ یہ بہانہ ہی ہے نا، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جس نے کسی کو افطار کروایا، غریب کو نہیں، کوئی شرط نہیں غریب کی، جس نے کسی بندے کو افطار کروایا تو جتنا اس روزے دار کو اللہ ثواب دے گا، افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا، اور افطار کروانے والے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ تو طاقت نہیں رکھتا افطاری کروائے، اور افطاری جب تک پکوڑے نہ ہوں، جب تک سموسے نہ ہوں، جب تک چاٹ نہ ہوئے، نال دہی بھلے نہ ہوں، افطاری تو نہیں نہ ہوتی۔ تکلف، سنو میرے آقا نے فرمایا جس نے کھجور کے ایک دانے سے افطار کروایا یا لسی کے ایک گھونٹ سے افطار کروایا، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف۔ یہ تو لوٹنے کی بات ہے، کوئی کتنا نفل پڑھو تو فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ 1,000 روپے دیا، آگے پیچھے 70,000 روپے دینے کا ثواب۔ اللہ ہوا۔ ہمارے سرگودے میں، مجھے آپ کے بھاپڑا ریڑھ کا پتہ نہیں ہے، ہمارے سرگودے میں تاجر لوگ سیل لگاتے ہیں، سیل، جرسیوں کی سیل لگا دی، کپڑوں کی سیل لگا دی، تے تاجر طبقہ سیانا بڑا، یہ سیل اس واسطے اس ٹائم لاندے جدا سیزن یہ شیوں گھاٹے پہ رہی ہیں، سیل۔ کیا سیل لگی ہے جی؟ 2,000 کی جو سویٹر ہے 1000 میں، 200 روپے گز والا کپڑا 100 روپے میں، اور وہ بینر چھاپتے اور کہتے ہیں لوٹ لو۔ تاجر کیا لکھتے ہیں؟ لوٹ لو۔ سیل لگی ہے، سیل۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجھے یہ لکھنا زیب نہیں دیتا، 1000 کی چیز 500 میں، 200 کی 100 میں، 2000 کی 1000 میں، یہ کوئی سیل ہے؟ رمضان میں نیکیاں دی سیل لائی ہے، 70,000 والی چیز 1,000 میں۔ اے ہن باہر کوئی رکشہ گزرے، اعلان کردہ گزرے، آ جاؤ بھائی 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 میں، آؤ بھائی آؤ، میں رہ جانا، میں
سب نے نہیں بھاگنا. 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 میں بھاگے لوگ گئے. اس آکے میں تو مزاق کیتا یا اس نے کہا سٹاک ختم ہو گیا. سٹاک تھا, آپ دیر سے آئے, سٹاک ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا میں سیل لائی, میری ذات مزاق کرنے سے پاک ہے تے میرے خزانے دا سٹاک بھی کدی ختم نہیں ہوگا. اور لوٹو اس خزانے. کیوں بھائی؟ یہ جو باقی کے 11 مہینے ہیں ان میں رب کی رحمتیں نہیں اترتی. رب کی رحمت ایک منٹ کے لیے ہمارا ساتھ نہ دے دنیا ہی تباہ. یہ جو ہم سانس لیتے ہیں اندر باہر, شیخ سعدی کہتا ہے اس پر 2 شکر کرنے واجب ہیں. ایک سانس پر 2 شکر, اندر گیا باہر. یہ رات اور دن کا آنا جانا رحمت نہیں, یہ بارشوں کا برسنا رحمت نہیں. رب کی رحمت سے یہ دنیا کیسے خالی ہو سکتی ہے؟ بچتا بھی ہے آگے پیچھے. ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتارتا ہے. وہ جو تمہیں کہا گیا ہے کہ شب برات کو وہ رحمت اترتی ہے, تمہیں یہ پڑھایا گیا کہ شب برات کو اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں. یہ جڑا شب دا لفظ ہے نا, شب دا, یہ 10 رہا بے ایران میں چوائیے. یہ شب برات کہاں سے آئی ہے؟ ان کا نظریہ ہے کہ ہمارا 12واں امام اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور وہ غار میں ہے اور اس نے اسی دن نکل کے آنا ہے. یہ جو بنیروں پر چھتوں پر لائٹنگ کرتے ہو نا, یہ اسے دے استقبال واسطے. اور یہ جو پٹاخے چھوڑتے ہو نا, یہ اسی کے استقبال کے لیے. اللہ اہل سنت کو سمجھتا. شب برات کی رات کو آتی ہے اس کی رحمت. حدیث میں آیا ہر روز آدھی رات کے بعد رحمت آسمان پہ اتار کے, پہلے آسمان پہ اتار کے ساری رات اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہو, ہے کوئی مجھ سے معافیاں مانگنے والا میں بخشنے کے لیے آ گیا. میں اس کا ایک ترجمہ کرتا ہوں, خطیبانہ ترجمہ کرتا ہوں, لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں ضائع نہ ہو. تو مزہ نہ آوے تو بالکل سبحان اللہ نہیں آتا, اور اگر جملے کا مزہ آ جائے نا تو پھر خوشی کا تھوڑا سا اظہار. اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہو, ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا میں خود منانے آ گیا ہوں. ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا اسے میں خود منانے آ گیا ہوں. باقی کے مہینوں میں رحمت کم نہیں برستی, سمندر موجدان رہتا ہے, موجدان رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے, ٹھاٹھے. بس رمضان میں اور باقی مہینوں میں یہ فرق ہے, باقی مہینوں میں سمندر اپنے کناروں کے اندر رہتا ہے, رمضان میں رحمت کا پانی کناروں سے باہر نکلتا ہے. اتنا سا. کبھی آپ ساحل سمندر پہ گئے ہوں کراچی, تو وہاں من چلے نوجوان دور سے لہریں آ رہی ہیں, وہ لہروں کی طرف جا رہے ہیں, پھر پیچھے بھاگتے ہیں, کسی کی لہر یہاں تک آ گئی, کسی کی یہاں تک آ گئی.
اور ہم جیسے جو بزدل ہوتے ہیں وہ دور دور لہر آ رہی دور دور، یہ جو دور دور بھاگنے والے ہیں نا لہریں ان کے قدموں سے بھی ٹکرانے لگ گئی. غلطی میں بڑی کر گئی، غلطی میں بڑی کر گئی، زبردستی ٹکرانے لگ گئی. یہ بھاگ رہا ہے پیچھے سے لہریں اس کے قدموں کے ساتھ ٹکرانے لگ گئی. باقی کے مہینوں میں رحمت کا سمندر موجزن ہے، کناروں کے اندر ہے. رمضان کے مہینے میں یہ باہر نکل کے لوگوں کے قدموں سے ٹکرانے لگ گئے. تو رمضان کو جو عظمت ملی کس وجہ سے ملی؟ اور لیلۃ القدر کو جو عظمت ملی وہ بھی کس وجہ سے ملی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. عربی میں قادر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کا، تنگی. کیا میں نے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی. شب قدر تنگی والی رات، تنگی والی رات، آسمان سے فرشتے اتنی تعداد میں زمین پہ اترے کہ زمین باوجود فراخی کے آئی تنگ ہو گئی. اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ لیلۃ القدر. ایک لیلۃ القدر کا معنی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے فلانے بندے دی بڑی قدر ہے، بولتے قدر و منزلت، قدر و منزلت، عزت، عظمت. فلانے بندے دی میری نگاہ میں بڑی قدر ہے. تو یہ ہے قدر والی رات، قدر و منزلت والی رات. ایک منٹ کے لیے دل و دماغ میرے حوالے کرو، تفسیر میں چلا جاؤں گا تو بڑا وقت لگ جائے گا. قدر والے رب نے قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والے شہروں میں، قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں، قدر والے نبی پر قدر والی قرآن جیسی کتاب نازل کی تھی. قدر والی رات لیلۃ القدر خیر من الف، ہزار مہینے سے، ہزار مہینے جو ہوندی ہیں جی 30,000 راتاں. کتنی ہیں؟ 30,000 راتاں. علماء سے بیان کرتے رہتے، تفصیل میں نہیں جاتے. میں تھوڑا جا تو تفصیلاً سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو بڑا لطف آئے گا. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کوئی زمانہ تھا ہمارے دادا پردادا یہ کاریں، بسیں، ٹرک، جہاز، سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، اونٹوں پر. ہوں ریڑ کے تو جانا پوے پوٹ تے پوٹ مومن. میں تو کوئی بھیجن تو نہیں لگا، کوئی چپ کر گیا اٹھتے میں چڑھا لگا. تھوڑے شہر کار تے چڑھنے والے محفوظ نہیں تو اٹھا لے کے رہے. پچھلے سال اتنے میں لٹیاں تھوڑے کو. میرے آقا نے کہا تھا انگلی زخمی ہو گئی تو فرمایا پچھلے ڈنگ مار لیا نا. تو میرے آقا نے کہا اتنا تے ویکھیا کر بھئی نبی دی انگلی ہے کہ امتی دی انگلی ہے، اتنا تو لحاظ. ساڈے کول کیڑی شے انہاں لٹنی سی؟ وہ جڑے تقریر والے پیسے انہاں دتے سن انہاں لے
لیکن بھابڑا یاد رہے گا. بھابڑا اونٹوں پہ سفر کرنا پڑے تو کوٹھیوں میں, اور اگر سرگودا جانا پڑے, اور ہائی کورٹ کی تاریخ بھوتنے لاہور جانا پڑے, یہ سفر ہوتے تھے. پھر آ گئی بسیں. جو پہلی بسیں آئیں نا ان کی رفتار تھی 30 میل فی گھنٹہ. پھر بندہ سرگودے 3 گھنٹے میں, 3.5-4 گھنٹے میں پہنچ. پھر آ گئی کاریں, رفتار 120 کلومیٹر. پھر لاہور میں لوگ پہنچنے لگے 2 گھنٹوں. اونٹوں پہ کتنے جی, اونٹوں پہ 5 گھنٹے کتنے بندہ پہنچ سکتا. اور اگر حج کرنا ہو پھر آ گیا جہاز. لاہور سے بیٹھو, جدے اترو 4 گھنٹے. سمٹ گئے فاصلے. پھر آ گئے جیٹ طیارے. سرگودا ایئرپورٹ سے اڑے, ہندوستان پہنچے 5 منٹوں میں. جیٹ طیارے, رفتار تیز, کبھی اونٹوں پر, کبھی پیدل, کبھی گھوڑوں پر, کبھی ٹرک پر, کبھی بس پر. اور آج جیٹ طیارے پر جو سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں طے ہونے لگا. اللہ کہنا چاہتی ہیں میرے قرب کا سفر, میرے قریب آنے کے لیے سفر, جو پہلی امتیں 1000 مہینے میں کیا کرتی تھی, یہ امت وہی سفر 1 رات میں طے کر لی. سمجھ بھی آئی کہ کون ہے؟ آج سے پہلے آپ کچھ نہیں بتایا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا کیا مطلب؟ وہ جو 1000 مہینوں میں طے کرتے تھے سفر, 30,000 راتوں میں میرے قرب کا سفر طے کرتے تھے. اس امت کے لوگ وہی سفر 1. آپ کو بھی دادیاں نانیاں سناتی ہوں گی بھائی ایک چمک جئی ہوندی ہے, جو شب قدر ہو نا, ایک چمک سی ہوتی ہے, چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے, قسمت عالم نظر آندی ہے. ہمیں بھی یہی پڑھایا گیا. ہم بچے تھے, ساری رات جاگ کے صبح اپنے دوست سے پوچھا کہ تین کوئی چمک نظر آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اسے کہا میں نے بھی کوئی نہیں. چمک سی ہوتی ہے, چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے, چند لمحوں کے لیے نہیں ہوتی. جب روزہ افطار کرتے ہو نا اس وقت شروع ہو جاتی ہے ہی حتی مطلع الفجر. جب روزہ بند کرتے ہو, جب روزہ کیا کرتے ہو؟ بند کرتے ہو. ساری رات شب قدر. میں کیوں محدود کروں؟ رب کی رحمت کو کیوں محدود کروں؟ آج تمہیں میں خوش کر کے جاؤں, تم خوشی سے نہال ہو جاؤ. جس بندے نے رمضان کی آخری راتوں میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی, اور جس بندے نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی, وہ یقین کرے اس نے شب قدر کو پا لیا. نہ اس میں کوئی چمک ہوتی ہے, ہر بندے کو نصیب ہوتی ہے. ساری رات وہ رات رہتی ہے, اس پر رب کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں. تو شب قدر کو جو عزت ملی, شب قدر کو جو عظمت ملی, تو وہ کس وجہ سے ملی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.